آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ لوگ بھی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے اللہ تعالی تیرا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز سامعین کرام، کافی دیر سے آپ لوگ اچھی نظامت کو سماعت کر رہے ہیں اور اچھی شاعری و شعرا کے ذریعے آپ لوگ کلام کو سماعت فرما رہے ہیں، اور ایک عمدہ خطاب حضرت العلام حافظ و قاری مولانا رفیع صاحب کا آپ نے سماعت فرمایا۔ میرے بعد بھی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا صاحب کا خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا، اور میری گفتگو کا جو موضوع ہے، میری گفتگو کا جو ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر کتنا یقین کرتے ہیں، کہ ہمارا بلیو اللہ پر کتنا ہے، ہم کتنا یقین کرتے ہیں۔ بظاہر ہم جلسوں میں تو بیٹھ گئے ہیں، اور آج کی بڑی متبرک رات ہے جس کا نام ہی یہ ہے کہ شب براءت۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، اور براءت کے معنی ہوتے ہیں آزادی کے، حریت کے، نجات کے، فریڈم کے۔ تو یہ جو رات ہے جس کو شب براءت کہا جاتا ہے، اس میں آزادی اور فریڈم کے معنی کیوں دیے گئے ہیں؟ اس لیے دیے گئے ہیں، حدیث ہے اپنی سند میں صحیح ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی وہ رات ہے، اور آج کی رات میں بھی ہول نائٹ کو اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ، کہ اس رات کا جو تیسرا حصہ ہے جس پہر میں ہم داخل ہونے والے ہیں، ہم اور آپ۔ آسمان دنیا پر اللہ تشریف لاتا ہے، یعنی اللہ آسمان دنیا تک آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، من الذی منکم یطلب منی الدعاء، تم میں کون ہے جو مجھ سے دعا طلب کرے، تم میں کون ہے جو مجھ سے اپنے لیے رزق کی بھیک مانگے، تم میں کون ہے جو مجھ سے اپنی اولاد کے لیے بھیک مانگے، تم میں کون ہے جو اپنی بیماریوں کی شفا مجھ سے طلب کرے۔ اللہ رب العزت الی صبح الفجر، یعنی فجر کے وقت کے شروع ہونے تک یہ ندا آسمان سے آتی رہتی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم سوتے رہتے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے مل کر درود شریف پڑھوائی، ایک فضیلت میں درود شریف کی آپ کو اور بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے کلام کو شروع کروں گا۔ درود اللہ کے نزدیک ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے نزدیک ایک ایسا جامد اور لا متزلزل، یعنی ایک ایسا پہاڑ جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہ سکے، ایک ایسی پاورفل عبادت جو ڈائریکٹ باب اجابت سے جا کے ٹکراتی ہے، اسے درود مبارکہ ہم کہا کرتے ہیں۔ تو اللہ کبھی آپ کو ٹائم دے تو درود مبارکہ پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں۔ حضرت سلیمان بزولی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بے پناہ ان کے معاملات پوری دنیا میں بحیثیت ولایت، یعنی ایک اللہ کا ولی ہونے کی حیثیت سے پورے عالم میں مشہور ہیں۔
ایک روز آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کہیں سے آپ جا رہے تھے، راستے میں جو کھانے کا سامان تھا وہ آپ کے پاس ختم ہو گیا، پینے کا جو پانی تھا وہ آپ کے پاس ختم ہو گیا، آپ چلنے لگے، راستہ طے کر رہے ہیں، اچانک جب شدت پیاس یعنی جب آپ کو پیاس بہت زیادہ لگنے لگی، آپ وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے، ہل ہناک ماء، کیا کہیں پر مجھے پانی دکھائی دے رہا ہے یا کہیں سے میں پانی کو لے سکتا ہوں، لیکن انہیں نظر نہ آیا۔ فجأة وهو رأى هناك قرية وفي جانب القرية بئر، دور سے انہوں نے دیکھا کہ ہاں ایک گاؤں سامنے سے نظر آ رہا ہے اور اس گاؤں کے پاس ایک کنواں ہے، وہ اس کنویں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کنویں کے پاس کھڑے ہوئے، دیکھا کہ کنویں کا جو پانی تھا اس کا لیول بہت ڈاؤن تھا، بہت نیچے تھا، پانی اوپر کی جانب لانے کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی حبل یعنی رسی تھی، نہ ان کے پاس پانی لانے کے لیے کوئی ڈول تھا۔ اب وہ وہیں پر کھڑے ہیں اور بڑی پریشانی کے عالم میں کھڑے کھڑے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ بغل میں ایک گھر تھا، ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر ابھی زیادہ نہیں تھی، وہ چھت پر کھڑی ہوئی تھی اپنے گھر کے۔ اس بچی نے پوچھا، ماذا تريد یا شیخ، اے شیخ آپ چاہتے کیا ہیں؟ حل انک عطشان، کہ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی پینا چاہتے ہیں؟ اس بچی کو جب شیخ نے دیکھا کہ بچی تو سوال میرے مطلب کا کر رہی ہے، شیخ نے بچی سے کہا، ہاں مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کنویں سے پانی کو نکال نہیں سکتا، میرے پاس ڈول یا کوئی رسی نہیں ہے۔ وہ بچی اپنے چھت پر کھڑے ہو کر یہ سماعت کر رہی تھی، اچانک اس بچی نے چھت پہ کھڑے ہو کر اس کنویں کے اندر تھوکا۔ جیسے ہی اس کا تھوک پانی میں نیچے جا کر ٹچ ہوتا ہے، فوراً پانی کا لیول اوپر آنے لگتا ہے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ پورا کنواں امیٹ پڑا، یعنی پانی باہر تک آنے لگا۔ شیخ نے ہاتھوں سے لپوں میں پانی لیا اور پانی پینا شروع کر دیا۔ کثرت سے انہوں نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بچی سے پوچھا، کیف فعلتی یا بنتی، اے میری بیٹی تم نے یہ کیسے کر دیا؟ من این جاءت هذه القوة عندك، یہ پاور، یہ طاقت تمہارے پاس کہاں سے آ گئی، تم نے یہ کیسے کر دیا؟ اب جملہ سنیے، اس بچی نے کہا، اے میرے شیخ، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت کثرت سے درود مبارکہ پڑھا کرتی ہوں، اس درود مبارکہ کی برکت سے اللہ نے میرے جسم میں، میرے منہ میں وہ تاثیر پیدا فرما دی کہ اگر کسی بیمار کو چھو دوں تو شفا یاب ہو جائے، کسی کے اوپر پھونک مار دوں تو کھڑا ہو جائے، کسی کو آنکھ بھر کر دیکھ لوں تو اس کی بیماری دور ہو جائے، اور کنویں میں اگر تھوک دوں تو پانی کا لیول اوپر آ جائے۔ یہ برکت ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ بروز محشر اللہ کے ذل یعنی اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اللہ کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں ایک ایسا بھی شخص ہوگا جو اپنے نبی پر کثرت سے درود مبارکہ پڑھتا ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو فرشتے لے کر جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں اور پیش کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے تیرے محبوب پر درود کا یہ گلدستہ بھیجا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو اسلامک، اس کو لائٹلی، ہلکے میں نہیں لینا ہے۔ درود کو اپنی زندگی میں عادت بنا لیجئے۔ بستر پر جا رہے ہیں درود مبارکہ پڑھیے، مسجد میں بیٹھے ہیں درود پڑھیے، ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہیں، کیوں میں آپ کھڑے ہیں، نمبر لگا ہوا ہے، کھڑے ہو کے آپ درود مبارکہ پڑھ لیجئے، بس کے انتظار میں ہیں درود مبارکہ پڑھیے۔ اللہ نے اتنے آپشنز دے رکھے ہیں جنت میں جانے کے لیے، لیکن 4-5 کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہاں تقوی کا جو ہائیسٹ مقام ہے نا، جو سب سے زیادہ متقی ہم کسی کو جانتے ہیں، ہاں بھئی آدمی بہت نمازی ہے، اچھا آدمی کے داڑھی ہے، یہ معیار اسلام نہیں ہے، یہ ضرورت ہے اسلام ہے، لیکن اس کے علاوہ اسلام کیا ہے؟
آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. آپ کسی سے بات کریں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. آپ کسی کے تعلق سے بات کریں آپ کی زبان پر غیبت نہیں ہونی چاہیے. آپ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کیجیے. آپ کو اپنے رب پر کامل یقین کامل اکمل ہونا چاہیے. اس وقت آپ سمجھیے گا کہ ہاں اب ہم اسلام کے دائرے میں ہیں, اب ہم مسلمان ہیں. ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھ لی, جمعے کی نماز پڑھ لی, سفید کپڑے پہن لیے, ٹوپی لگا لی, ہم نے سمجھ لیا واقعی ہم ہی مسلمان ہیں دنیا میں اور کوئی اسلام کے لائق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کا تصور ہے آپ مسلمان ہیں, اللہ آپ کے اسلام کو سلامت رکھے, آپ کے ایمان کو الی الموت اللہ سلامت رکھے. لیکن اسلام محض اس چیز کا نام نہیں ہے. اسلام ایک پوری لائف کا نام ہے, ایک آئیڈیل کا نام اسلام ہے. اسلام ہر پہلو سے آپ پہ کلام کرتا ہے. آپ بیوی کے حقوق دے رہے ہیں یا نہیں؟ بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں یا نہیں؟ بڑوں پر شفقت کر رہے ہیں یا نہیں؟ بچوں پر شفقت کر رہے ہیں یا نہیں؟ بڑوں کا اخلاق دے رہے ہیں یا نہیں؟ ہر پہلو میں آپ کو اللہ نے اسلام دے رکھا ہے. انسان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کسی کی طرف دیکھ کر مسکرا دے, 10 نیکیاں فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. حدیث کی ورڈنگ ہے, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو لقمہ دے رہا ہے اللہ 10 نیکیاں بھی اس میں اسے عنایت فرما رہا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت سے مسجد میں جانا ہے. نہیں, اگر آپ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے. آپ اپنے لیے مشقت کر رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے, کیونکہ آپ کی فیملی ہے, آپ کا گھر ہے, وہ مثل آپ کے ملک ہے, آپ اس کو چلا رہے ہیں. اللہ ہر چیز کی آپ کو کیا دے رہا ہے؟ اجرت, یعنی آپ کو اجر و ثواب عنایت فرما رہا ہے. تو میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین کتنا ہے. آج جو سچویشن آف اسلام ہے, آج جو ہماری کنڈیشن ہے, آج جو ہمارا معاملہ ہے, ہم میں تھوڑا سا کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم اپنے ہوش باختہ کھو بیٹھتے ہیں, یا ہم میں کوئی دقت آ جاتی ہے تو ہم ایک دم ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں. کیا اسلام میں یہی تعلیم دی گئی ہے؟ نہیں. آئیے قرآن مقدس کی آیت کو لیتے ہیں, سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے. ڈرنے کے 2 معنی ہوا کرتے ہیں. پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ڈر سے رب کے ساتھ بھی اسی ڈر کو مناسبت رکھتے ہیں. نہیں, ایک ڈر وہ ہے کہ آپ کے خلاف FIR درج ہو گئی, پولیس آپ کو پکڑ رہی ہے, یا کچھ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ خوف زدہ ہوتے ہیں نا آپ, ڈر ہوتا ہے کہیں ہم کو اریسٹ نہ کر لیں, کہیں جیل میں نہیں ڈال دیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ بھاگنے لگتے ہیں. ایک یہ ڈر ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ ڈر نہیں ہے. اللہ کے ساتھ ڈر کیا ہے کہ میرے رب قدیر کی ایسی ذات ہے کہ جس کام کو اس نے منع کیا ہے ہم اس کام کے قریب نہ جائیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تقوی ہوتا ہے, یہ خوف ہوتا ہے. آپ کے دل میں اللہ کا مقام اور یہ جذبہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ سے ڈرتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے, بناتا ہے, بناتا رہتا ہے. میں اپنے لیکچرز میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک کوئی ڈارک کمرہ ہے, ایک دم اندھیرا ہے کمرے کے اندر, چاروں طرف سے اس کو دیواریں لگی ہوئی ہیں, باؤنڈری ایک دم پیک ہے, اور بیچ میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے, اوپر سے چھت کو بھی بند کر دیا جائے, لینٹر اس پہ ڈال دیا جائے, نہیں اس میں کوئی سوراخ ہو, نہیں نکلنے کا کوئی راستہ ہو, نہ اس میں کوئی ونڈو لگی ہوئی ہو, اور آپ تنہا اس کمرے میں ہو اور کمرہ چاروں طرف سے پیک ہو. اب سمجھئے یہ آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن مقدس کی آیت یہ کہتی ہے کہ جب تمہارا عالم یہ ہو جائے, تمہاری کنڈیشن یہ ہو جائے کہ نکلنے کا تمہیں کوئی راستہ نہ ملے اور تمہیں کوئی راستہ دکھائی نہ دے, تب بھی تمہیں اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے میرا رب یہاں سے مجھے نکال لے گا, میرا رب مجھے یہاں سے نکال لے گا. اگر ایسا اسٹیٹس آف اسلام ہے, اگر ایسا یقین کامل آپ کے اندر ہے, تب آپ سمجھیے گا کہ آپ مسلمان ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو پڑھیے قرآن مقدس میں, سورہ یوسف میں مطالعہ کیجئے. آپ کی زندگی, آپ بچے تھے, بھائیوں نے پکڑا کنویں میں ڈال دیا, لیکن آپ کی زبان سے یہی تھا
کہ میرا رب مجھے بچا لے گا, میرا رب مجھے یہاں سے نکال لے گا. اور کنواں بھی ایسا تھا جس کے اندر پانی نہیں تھا کہ اس کنویں کے پاس کوئی آنے والا بھی نہیں تھا. ایک اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ جو کنویں کی ایک دم تہ میں پڑا ہوا ہے, اپنے بھائیوں کے زد میں آ کر وہ کنویں کے نیچے ہے, ایک قافلہ آتا ہے نکال لیتا ہے, اس کے بعد مصر کے بازار میں بیچ دیے جاتے ہیں. تب بھی انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے اس کا اجر عنایت فرمائے گا. زلیخا کے گھر میں رکھ دیے جاتے ہیں, وہاں پہ معاملہ ہوتا ہے. پھر جیل کے اندر چلے جاتے ہیں, جیل کے اندر جا کر بھی معاملہ ہوتا ہے, تب بھی انہیں اپنے رب پر یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے نکالے گا. بعد میں کیا ہوتا ہے, مصر کے تخت پر اللہ ان کو بٹھا دیتا ہے. تو اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے. اللہ کسی بھی بندے کا امتحان لے سکتا ہے, میرا لے سکتا ہے, آپ کا لے سکتا ہے. وہ تو مالک مطلق ہے نا, وہ تو صاحب کل ہے نا, وہ جس کو چاہے جس انداز میں امتحان لے لے. لیکن ہمارے یقین میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے, مچھلی نے آپ کو کیا کیا, نگل لیا. تقریباً 40 days he was in stomach of مچھلی, یعنی آپ کائے میں تھے, مچھلی کے پیٹ میں تھے. کتنے دن تک تھے, 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں تھے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی ہے, اگر جنگل میں چلا گیا, کہیں پہ اسے پیک کر دیا گیا, تو اسے یہ یقین ہوگا نا کہ کوئی نہ کوئی آئے گا مجھے لے جائے گا. کوئی چرند یا کوئی پرند یا کوئی جانور دکھائی دیتا ہے, لیکن مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. لیکن آپ کی زبان پہ کیا تھا, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, ہمارے رب کی ذات ایسی ہے جو ہمیں نکالے گی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, سمندر کے کنارے ان کو انڈیل دیا, پھر وہ اپنی قوم میں چلے گئے. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, جب آپ کو آگ پر لٹایا گیا, آپ سے پوچھا گیا کہ کچھ چاہیے آپ کو, تو آپ نے فرمایا اللہ یکفینی, میرا رب میرے لیے کیا ہے, کافی ہے, مجھے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی اس میں آگ لگائی گئی اور آگ اپنے آپ میں لپ کے لینے لگی, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یعنی آگ کی جو سچویشن ہے وہ بدل جائے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پانی آسمان سے برس جائے, نہیں, بلکہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ تو مثل آگ رہ, لیکن تیری جو جاذبیت ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے. اور بہت سی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جس رسی سے آپ کو باندھا گیا تھا نا, وہ رسی کے بل جل گئے تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر آنچ نہیں آئی تھی. یہ کیا تھا, یہ یقین کامل تھا. کیا آج ہمارے اندر یہ یقین ہے؟ آپ کہیں گے وہ تو انبیاء کی زندگی ہے, آپ بھی تو نائب انبیاء کہلائے جاتے ہو. اللہ نے آپ ہی کو قرآن میں کہا ہے نا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بھلائی والی امت ہو, ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے. کیوں سلیکٹ کیا ہے؟ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور بھلائیوں کی دعوت دیتے ہو. تو ہمیں نبی کی ذات سے یہ پیغامات لینے ہیں اور اللہ پر کامل یقین اور بلیو کرنا ہے. اور جو آدمی اللہ پر یقین کر لیتا ہے, اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے, وَيَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, تو اس کے لیے اللہ کافی ہوا کرتا ہے. پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کتنی ہی بیماریاں آ جائیں, اللہ شفا یابی اسے عنایت فرما دیتا ہے. مشقتیں آ جائیں, اللہ راستے کھول دیتا ہے. اور اللہ نے خود فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ ایسی جگہ سے میں تمہیں رزق عنایت فرما دوں گا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. تم اچانک دیکھ کر کہو گے اچھا یہ پیسہ ہمارے پاس کہاں سے آیا, یہ مال ہمارے پاس کہاں سے آیا. لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کامل کرنا ہوگا. اگر یقین کامل ہمارا نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کامل مسلمان نہیں ہیں, صرف ہم باسم بحیثیت نام مسلمان ہیں. اب آئیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں ایک بزرگ کا, تاکہ آپ کو بات اور اچھے سے ذہن میں آ جائے. کیونکہ آج کی جو یہ رات ہے نا, اس رات میں جتنا آپ جاگ لیں گے, جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن لیں گے, جتنا اللہ سے دعائیں کر لیں گے,
یہ آپ کے لیے انشاءاللہ الی المحشر کافی ہوگا، لیکن اپنی رات کو ایک لمحہ ایک مومنٹ بھی ضائع مت کیجئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کے رزق کو لکھتا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ سال میں کتنے لوگوں کو مرنا ہے، کتنے لوگوں کو نکاح کرنا ہے، کتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تمام کے تمام کا رجسٹر جو ہوتا ہے نا وہ آج کی رات میں لکھا جاتا ہے۔ اب میں اس شخص کو اپنے نزدیک اس سے زیادہ بد نصیب لفظ میں بول رہا ہوں نہیں سمجھوں گا کہ جس میں قرآن کی آیات حدیث بھی موجود ہے، قرآن کی آیات سے اشارے بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کے پیغامات بھی موجود ہیں، تمام کچھ سننے کے بعد اور پوری رات کو اپنے بستر پہ گزارے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا نہ ہو، اس سے زیادہ بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ نصیب خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ کما لیا، کافروں پہ آپ سے زیادہ پیسہ ہے۔ آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھی گاڑی لے لی، بہت سارے لوگوں پہ آپ سے اچھی گاڑیاں ہیں۔ آپ اچھے گھر میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ سے اچھے اچھے بنگلوں میں لوگ رہا کرتے ہیں، فلیٹ میں لوگ رہا کرتے ہیں، برج خلیفہ میں لوگ رہا کرتے ہیں، دوسری جگہوں پہ لوگ رہا کرتے ہیں، زندگی جی رہے ہیں، لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے جو اللہ نے ہر کسی کو عنایت نہیں فرمائی۔ یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو چاہا ہے، اسی لیے اس نے آپ کو ایمان دیا ہے، اور جب اللہ نے ایمان دیا ہے اس ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اب حفاظت کی ذمہ داری کیسے ہوگی؟ ایک مثال کے طور پر لے لیجئے، انسان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ کائے سے بنی ہے؟ جسم کہتے نہیں ہے کہ مٹی سے ہے، مرنے کے بعد آدمی مٹی ہو جائے گا۔ دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ روح ہوا کرتی ہے۔ روح کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا نور ہوا کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو ڈائیبٹیز ہوئی، آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا، آپ کو فیور ہو گیا، بخار وغیرہ آنے لگا، دوسری بیماری آپ کے پاس آنے لگی، آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہیں، اپنے یہاں ہاسپٹلز ڈھونڈتے ہیں، اچھا مراد آباد میں اچھا ہے وہاں چلتے ہیں، رامپور میں اچھا ہے وہاں چلتے ہیں، ایک اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اپنے علاج کی دوا لیتے ہیں۔ یہ کائے کا علاج آپ نے کرایا؟ اپنے جسم کا علاج آپ نے کیا، اپنی باڈی کا علاج جو مرنے کے بعد مٹی ہو جانی ہے اس کا علاج آپ کرا رہے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے محض مٹی سے تو ہمارے جسم کو نہیں تیار کیا نا، اس کے اندر اللہ نے ایک روح رکھی ہوئی ہے، دونوں کے ملنے سے انسان بنتا ہے۔ تو جب ایک بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگنے لگتے ہیں، لیکن جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم کہیں جاتے ہیں؟ ہم کہیں نہیں جاتے ہیں۔ اچھا اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس میں اس کا نسخہ بیان فرما دیا، اس کی میڈیسین اللہ نے قرآن میں لکھ دی۔ کیا قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر الہی ایک ایسا ذکر ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو راحت ملا کرتی ہے، اسی کے ذکر سے انسانوں کی روح کو راحت ملا کرتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس طریقے سے ظاہری ہم بیماریوں کا علاج کراتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی روح کا علاج کرنا ہے۔ روح کے علاج کے لیے سب سے اہم راتیں جو ہیں ان میں سے ایک رات آج کی رات ہے۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، اچھا ذکر باللسان بھی ہوتا ہے، بیٹھے درود شریف پڑھ لیں۔ اب میں یہاں پر قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ آپ سن رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جتنا آپ کو پڑھنے میں ثواب ملے گا اتنے ہی آپ کو سننے میں ثواب ملے گا۔ اگر میری بات کو دوسری جگہ بتائیں گے تو اس کا الگ سے ثواب ملے گا، وہ دوسرے کو بتائے گا اس کو الگ سے ثواب ملے گا۔ تو پتا چلا کہ یہ جو راتیں ہوتی ہیں نا، اس میں ہمیں اپنی بیٹری، اپنی روح کو چارج کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہر وقت موبائل کی پوزیشن لگی رہتی ہے نا کہ بیٹری ڈاؤن تو نہیں ہو گئی، ڈاؤن ہوتی ہے تو موبائل کیا ہوتا ہے؟ ڈھپ ہو جاتا ہے، کتنا ہی مہنگا موبائل ہو اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی اگر روح خراب ہو جاتی ہے، اس کا اندرونی سسٹم برباد ہو جاتا ہے، تو اس آدمی کے ایمان کی سلامتی نہیں رہتی ہے، وہ بربادیوں کی دہلیز پر دوڑنے لگتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے عبادتوں کو قائم فرمایا ہے، اسی کے لیے اللہ نے مخصوص راتوں کو قائم فرمایا ہے، تاکہ آپ جاؤ
اللہ का जिक्र करो, अपनी बैटरी को चार्ज करो, अल्लाह पर यकीन करो। हजरत हातिम बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने फाए के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। तारीख की किताबों में और किसस की किताबों में आपका नाम बड़ी कसरत के साथ आया करता है। आपकी कंडीशन क्या थी? आप बहुत गरीब थे। गरीब किस माने में? माली एतबार से, ईमान में नहीं, ईमान में एकदम सुपरलेटिव डिग्री पे थे वो, माल के एतबार से गरीब थे। और कसरत से अल्लाह ने उनको बेटियां इनायत फरमाई, 8, 9, 10 उनकी बेटियां थी। और ये आप लोग जानते ही हैं, जिस घर में बेटियां ज्यादा होती हैं अल्लाह की रहमतें भी होती हैं, और बाप को बड़ी फिक्र लाहक हुआ करती है कि मेरी बेटियों की अच्छी जगह पे शादी हो जाए, उनकी शादी का इंतजाम हो जाए। सेम यही उनकी कंडीशन थी। अब वो अपने दोस्तों के पास बैठे हुए थे, बैठे बैठे किसी दोस्त ने उनसे कहा कि तुम हज के लिए नहीं जा रहे। जैसे ही उन्होंने ये जुमला सुना, उन्हें इश्तियाक हुआ कि हाँ, मुझे हज पे जाना चाहिए। मैं यकीन की मिसाल दे रहा हूं कि अल्लाह पर आप अगर यकीन कर रहे हैं, अगर अल्लाह पर आप बिलीव कर रहे हैं, तो आपका मामला अल्लाह के नजदीक कैसा हुआ करता है। तो कहा गया कि हाँ, जाने तो दिल कर रहा है। अब उन्होंने इतनी बात सुनी, वह हुआ रजा इला बैतिही, वो अपने घर की तरफ लौट आए। जैसे ही घर की तरफ लौटे, घर में घुसे और उन्होंने जाके घर में कहा, तमाम पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, उनके बेटे वगैरह, जो भी जितनी औलाद थी उनकी सब बैठी हुई थी, और जाके अपना ये फार्मूला उनके सामने रख दिया। ए बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि हज के सफर में जाऊं, यानी मैं हज करने के लिए जाऊं। इतना कहना था। बीबी ने कहा कि घर में खाने को पैसा नहीं, खाने को राशन नहीं है, घर में जिंदगी जीने को पैसा नहीं है, और हम सिर्फ तन्हा हैं, आपके अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो कि हज पे जाओगे? अच्छा, उस जमाने के जो सफर हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे? 6-6 महीने के हुआ करते थे, 8-8 महीने के हुआ करते थे, 1-1 साल के हुआ करते थे। आज की पोजीशन क्या है? अगर आदमी उम्रा करने जाए ना, सुबह को निकले, रात को अपने घर आ सकता है। आज ये स्टेटस है कि जाए, जद्दा उतरे, फौरन उम्रा करे, नेक्स्ट फ्लाइट पकड़े, फौरन इंडिया आ जाए। एक दिन में उम्रा भी हो जाता है, मुकम्मल करके वापस आएगा। लेकिन हज एक दिन में नहीं होगा, हज के दिन रहते हैं, यानी वकूफ अरफा रहता है, मीना में जाना रहता है, ये तमाम करना होता है। मैं उम्रे की बात कर रहा हूं। उस जमाने में लॉन्ग टाइम हुआ करता था। उस औलाद में उनकी एक नेक, बड़ी अच्छी सालेहात, तमामी सालेहात नहीं, अच्छी नेक थी, एक बड़ी अच्छी बेटी थी उनकी, जिससे वो बहुत मोहब्बत किया करते थे। उस बच्ची ने अपने वालिद के दामन को पकड़ा और कहा, आंखों में आंसू लिए हुए, ए मेरे वालिद मोहतरम, वाकई आप हज को जाना चाहते हैं, काबतुल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अनवर का दीदार करना चाहते हैं? ए वालिद मोहतरम, अगर आपने इरादा कर लिया है तो मेरी तरफ से कामिल इजाजत है, आप तशरीफ ले जाइए। उस बच्ची की बात को उनके वालिद ने सुना और उन्होंने अपना इरादा बना लिया कि अब मुझे हज बैतुल्लाह के लिए जाना है। तमाम के तमाम घर में जितने लोग थे, उस बच्ची के ऊपर गुस्सा होने लगे, उस पर शिद्दत से कलाम होने लगे कि तुमको तो कुछ मतलब ही नहीं है, घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, दूसरी जरूरियात की चीजें घर में नहीं है, और तुम ये इजाजत देती हो कि वालिद वहां पर चले जाएं। उस बच्ची ने कहा कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है, उसने हमारे रिस्क का भी इंतजाम किया है, मेरे वालिद को उम्रा हज बैतुल्लाह के लिए जाने दिया जाए। फिलहाल मामला ये होता है फिलहाल कि वो हज के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो हज के लिए चले जाते हैं, तकरीबन 3 दिन तक का जो घर में राशन था, वो राशन वहां पे रहता है और उसको वो लोग खाते हैं। 3 दिन के बाद वो राशन खत्म हो जाता है और घर में खाने को कुछ नहीं रहता है। अब घर में क्या है, चेमी गोइयां होने लगती हैं। फिर उस बच्ची के ऊपर टारगेट किया जाता है, ए बेटी, तुमने ही अपने वालिद को भेजा ना, लाओ खाने के लिए, लाओ अब क्या खाया जाए, लाओ जरूरत की चीज है, लाओ उसको इस्तेमाल किया जाए। अंतल लज़ी आज़न के लिए अभी
तूने ही अपने वालिद मोहतरम को इजाजत दी थी और वो चले गए थे। बच्ची रोने लगी, अपने कमरे में चली गई, रब की बारगाह में सजदे में गिर गई, दुआएं करने लगी, या इलाहल आलमीन, तेरी एक अजीम मखलूक है, दुनिया में इतने लोगों को, चरिंद परिंद सबको, जानवर हो, इंसान हो, हैवान हो, समंदर की मछली हो या कायनात की कोई भी मखलूक हो, तू सबको रिस्क देता है। या अल्लाह तेरी वहदानियत का वास्ता हम मांगते हैं, हमारे घर में भी तू रिस्क के दरवाजों को खोल दे। वो बच्ची अपने दरवाजे से बाहर आई, कमरे से देखती क्या है कि उधर से एक बादशाह का गुजर हुआ, बादशाह उस रास्ते से आने लगा। अब आप यहां पर ये समझोगे कि बादशाह को उधर से आना था तो बादशाह आ गया, इसमें बड़ी बात क्या? नहीं, कुरान में कहा गया है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह पर यकीन करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है। बादशाह खुद नहीं आया बल्कि हुक्मुल्लाह उसको लाया गया है कि तुम इस रास्ते से गुजरो। इस बंदे ने मेरे ऊपर यकीन कामिल किया है। बारहा अपनी मिसालों में आप कहते हो मेरा एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही मैं गिरा ऐसा लगा किसी ने उठा के मुझे रोड के किनारे रख दिया हो। कुछ ना कुछ तुम्हारी नेकी रही होगी, कुछ ना कुछ तुम्हें अल्लाह पर यकीन कामिल रहा होगा। उस यकीन कामिल की तकमील के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मदद फरमा दिया करता है, जो जाहिर हमें नजर नहीं आता। बादशाह का गुजर हुआ और इत्तेफाक देखिए, इसको मैं इत्तेफाक भी नहीं कहूंगा बल्कि अल्लाह की जानिब से हुक्म देखिए। बादशाह दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, वह हुआ क़लबा अल्माउल्लज़ी काना इंदहु क़द ज़हबा औ क़द शरबुन नास, कि उसके पास जो पानी था, बादशाह के पास, जो लश्कर के पास जो भी पानी था, सारे का सारा क्या हो गया? पानी खत्म हो गया। जब पानी खत्म हो गया तो बादशाह को उसी दरवाजे पर आकर प्यास लगने लगी, शिद्दत की प्यास लगने लगी। बादशाह ने कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो एक सिपाही उठा और वो जाने लगा। बादशाह ने कहा कि मुझे सामने वाले घर में से पानी चाहिए। वो सिपाही गया, दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ और कहा कि बादशाह आपके दरवाजे पर आए हुए हैं, उन्हें पानी की हाजत है, थोड़ा पीने के लिए पानी दे दीजिए। अब घर में पानी के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं थी, क्योंकि जितना मुअज्जम, जितना मुकर्रम मेहमान होता है उसकी ऐसी ही ज़ियाफत की जाती है, मेहमान नवाजी की जाती है। आपके यहाँ कोई नया रिश्तेदार आता है तो आप समझते हो कि क्या क्या ले आए, सारी चीजें जमा कर दें ना। इसी तरीके से कोई बड़ा आदमी आ जाता है आपके यहाँ गांव में तो आप सोचते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज उनको खिला दी जाए, इनकी रिस्पेक्ट खूब की जाए ताकि यहाँ से खुश होके जाएं। ये निजाम दुनिया है, ये चलता है और कयामत तक चलता रहेगा। ऐसे ही उनके दरबार में बादशाह आया। जब बादशाह आया तो पानी के अलावा तो कुछ था नहीं। उन्होंने क्या किया, एक ट्रे ली, उस ट्रे में गिलास को रखा, उसके ऊपर एक कपड़ा डाला। यहां से हमें ये पैगाम मिलता है, ए मुसलमानों, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी आ जाए, वो फकीर किसी भी कंडीशन में हो, हत्ता के वो कहीं का भी रहने वाला हो, यहां तक कि अगर कोई जानवर भी आ जाए, तुम अपने पूरे सलीके के साथ जो भी तुम्हारे पास है उसकी बारगाह में तुम पेश कर दो, ताकि तुम्हारा हुस्न अखलाक लोगों के सामने पेश हो जाए, वो तुम्हारे हुस्न खुल्क को देख ले। तो इसी अंदाज में बादशाह के सामने पानी को पेश किया गया। बादशाह ने पानी पिया। पीने के बाद बादशाह ने कहा कि इतना अच्छा पानी मैंने इससे पहले नहीं पिया है। ये वर्डिंग है बादशाह की। इतने अच्छे से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर कोई आपके गांव में आए, आप एक नल का उसको पानी पिला दीजिए तो आदमी कहेगा हाँ यार ठीक है। थोड़ा उसको फिल्टर पानी पिला दीजिए, आदमी कहेगा हाँ ये कुछ बेहतर है। उसके बाद आप बिस्लरी ले आइए, उससे आला किस्म की ब्रांड ले आइए, तो क्या होता है, पानी की क्वालिटी होती है। और जैसे जैसे पानी अप जाता रहता है, क्वालिटी में बढ़ता रहता है, वैसे वैसे पानी को मीठा कहा जाता है। मीठे का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें शक्कर डाल दो, गुड़ डाल दो, उसको शरबत बना दो, लस्सी बना दो, फिर वो पिए। नहीं, पानी का टेस्ट अच्छा होता चला जाए, उस पानी को पानी मीठा कहा जाता है। तो इतना अच्छा पानी था। बादशाह ने कहा इतना अच्छा पानी, माशाअल्लाह, बुलाओ उस घर में से जिस घर से तुम पानी लाए हो, हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं। एक सिपाही गया, पूरी वो तश्त लेकर, और घर में जाकर कहा कि बादशाह खड़े हुए हैं और आपके जो घर में कोई भी मर्द हो, बादशाह उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो अंदर से आवाज आई कि घर में कोई मर्द नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बच्ची और औरत है।
یہاں پہ کوئی مرد ہے ہی نہیں، وہ تھے، وہ حج بیت اللہ کے لیے چلے گئے ہیں، اب یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ اب پھر سیکھیے اس قصے سے اسلام کو۔ بادشاہ کو جیسے ہی یہ بات پہنچائی گئی، بادشاہ نے کہا اچھا وہ کعبۃ اللہ کے لیے چلے گئے ہیں، میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا چاہیے، اگر تمہارے پڑوسی کے گھر کوئی نہیں ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اگر تمہارا پڑوسی کسی دقت میں ہے تو تمہیں اس کی دقت کو دور کرنا چاہیے اگر واقعی آپ مسلمان ہو۔ تو بادشاہ نے کہا اب اس کے گھر کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہو گئی، کیونکہ اس گھر کا مرد حج بیت اللہ کے لیے چلا گیا ہے، اب اس گھر میں سب ہوتے ہیں۔ پھر دہرائیے قرآن کی اس آیت کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر یقین کرتا ہے اللہ اس کے لیے اتنے راستے بناتا ہے، اتنے راستے بناتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ وہیں پر کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنی ایک دینار کی تھیلی نکالی، ایک ہوتا ہے دینار، ایک ہوتا ہے درہم۔ دینار جو ہوتا ہے وہ گولڈ کے سکے کو کہا جاتا ہے جو سونے کا سکہ ہوتا ہے، درہم کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو اس نے اپنے گولڈ کے سکے کی تھیلی کو نکالا، اور جو اس کا گھر تھا نا، گھر کے سامنے تھوڑی سی گیلری بنی ہوئی تھی جس پہ لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے کپڑے وغیرہ سکھایا کرتے ہیں، ایسی ایک گیلری بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اپنے جیب سے وہ گولڈ کی تھیلی نکالی، سونے کے سکوں کی تھیلی نکال کر اس باؤنڈری میں پھینک دی۔ پھینکنے کے بعد اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جتنا گولڈ انہیں بادشاہ نے دیا یہ گولڈ کافی تھا ان کے لیے، اس کی ویلیو اس وقت بہت تھی، وہ گولڈ بہت کافی تھا۔ اب بادشاہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، من الذی یحبنی یعمل ما عملت، کہ تم میں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بھی وہی کرے جو میں نے کیا ہے۔ تو جس سپاہی کے پاس جتنا سونا تھا، عورتوں کے پاس جتنا سونا، گاؤں کے لوگوں کے پاس، شہروں کے پاس جتنا سونا وہاں پر موجود تھا، تمام کے تمام نے لیا اور ان کے گھر میں ڈال دیا، ان کے گھر میں ڈال دیا، ان کے گھر میں ڈال دیا۔ تاریخ شاہد ہے اتنا گولڈ ان کے پاس آ گیا۔ کہاوت میں کہا جاتا ہے کہ تمہاری 7 نسلیں کھائیں گی، لیکن میں اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں کہ 7 نہیں بلکہ 14 تمہاری نسلیں کھا لیں گی، اتنا گولڈ وہاں پر جمع ہو گیا تھا۔ یہ گولڈ کہاں سے آیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے ہی ان گھر والوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ اچھا اتنا زیادہ گولڈ آ گیا، تو فوراً اس بچی نے اپنے مسلح کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں گئی، مسلمی جانماز کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں گئی، رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور بے تحاشا وہ بچی رونے لگی۔ رونے کے بعد اس کی والدہ اس کے قریب آئیں اور اس بچی سے پوچھا بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ اب تو اتنا سونا تمہارے گھر پہ آ گیا ہے، اگر تمہارے والد 10 سال بھی نہ آئے یا تمہارے گھر کوئی سالوں تک کمانے والا نہ ہو، یہ گولڈ تمہارے لیے کافی ہوگا، اب رونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بچی نے کہا اے میری والدہ، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ ہمارے گھر اتنا گولڈ آ گیا، پہلے ہم پہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے صرف ایک بار اللہ پر یقین کیا تھا، اور ایک بار یقین کرنے پر اللہ نے اتنا مال مجھے عنایت فرمایا کہ میری 14 نسلیں اس کو کھاتی رہیں گی لیکن وہ مال ختم نہیں ہوگا۔ تو اس قصے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں اپنے اندر بلیو لانا ہوگا، ہمیں اپنے اندر اللہ پر یقین کامل پیدا کرنا ہوگا۔ محض نعرے لگانے سے آپ کے اندر یقین پیدا نہیں ہو سکتا، جلسے کرا لینے سے یقین پیدا نہیں ہو سکتا، فاتحہ میں چلے جانے سے یقین پیدا نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ آپ اپنے اندر خود اتنے جامد بنیے، اپنا اتنا اذکار اللہ کے لیے کیجئے کہ اللہ اپنے نور کو تمہارے سینوں میں کھول دے، اور ایک مرتبہ نور کھلتا ہے نا، اس کے بعد 7 طبق روشن ہو جاتے ہیں، پھر وہی آدمی متقی ہو جاتا ہے، وہی آدمی اللہ کا ولی ہو جایا کرتا ہے، وہی آدمی اللہ پر توکل اور بھروسہ اور یقین کرنے والا ہو جایا کرتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں کیا ہے؟ راستے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا راستہ تلاش کرنا ہے، اور اسلام نے تو اتنے راستے دے دیے ہیں، اتنے راستے دے دیے ہیں
کہ لیکن غلطی کیا ہے کہ ہم ان راستوں پہ چلنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارے پاس رات میں ٹائم ہی نہیں کہ ہم قیام اللیل اللہ کی بارگاہ میں بھی سجدے کریں. اور اللہ کو سجدے اتنے پسند ہے نا, کبھی کوئی دقت ہو تو اس بات کو آزمائیے گا, کبھی تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سجدہ کیجئے اور اپنے رب سے آپ کہیے یا اللہ لا تترکنی وحدی, اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ. جو بھی تمہاری مشقت ہے, جو بھی آپ کی دقتیں ہیں, جو بھی آپ کی پریشانی ہے, یہاں تک کہ لکھا گیا ہے آپ کو گھر بنوانے کی ضرورت ہے, اپنے قصے کو سجدے میں اپنے رب سے کہیے یا اللہ میں گھر چاہتا ہوں مجھے عنایت فرما دے. آپ کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے, آپ کو کہیں پر ایگزام کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو خوبصورت بیوی کی ضرورت ہے, اچھے رشتے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ جس طریقے سے بچہ اپنی ماں سے بے تکلف ہو کر ہر چیز دریافت کر لیتا ہے, تاریخ کے اوراق کہتے ہیں, اسی طریقے سے بندے کو اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے. کوئی بھی دقت ہے وہ سجدے میں گر جائے, اس کا رب اسے عنایت فرمائے گا, اس کا رب اسے دے گا. لیکن یہ آئے گا کب؟ جب ہم اللہ پر یقین کریں گے, جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے اور اس پر یقین کامل کریں گے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ, آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں پر میری آواز جا رہی ہے یا جو لوگ سن رہے ہیں, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے دیا ہے نا. قرآن میں بھی ہدایت کا ہے, جو سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے ہدی للمتقین, یہ ہدایت کی کتاب ہے, لوگوں کو گمراہی سے نکالنے والی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں, اگر کوئی شک کر لے وہ ایمان سے چلا جائے گا. اگر کوئی ادنا رائی کے دانے کے برابر بھی قرآن کے کسی نقطے میں شک کر ڈالے وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا. جب اتنا پاورفل بیان قرآن میں موجود ہے تو ہمارے دلوں میں یقین کیوں نہیں اترتا, ہمارے دلوں میں یقین کیوں نہیں آتا؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین امام صاحب پڑھتے ہیں, ہم اپنی رکعتوں میں پڑھتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے کہ ہم جھوٹی بولتے ہیں جا کے ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کریں گے. کس معاملے میں آپ رب کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا آپ رب کے اقوال کو مان رہے ہیں؟ کیا آپ رب نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ آج دنیا بھر کی برائیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں. سود خور ہمارے سماج میں ملیں گے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے, شراب خور ہمارے سماج میں ملیں گے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے, نشہ آور لوگ ہمارے سماج میں ملیں گے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, زانی لوگ ہمارے سماج میں ملیں گے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, دوسروں پر غلط نگاہ ڈالنے والے لوگ ہمارے سماج میں ملیں گے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. غیبت کرنے والے کسی بھی چوراہے پر چلے جائیے, کسی بھی محفل میں چلے جائیے, یہاں تک کہ کسی کے گھر میں آپ قدم رکھ دیجئے اس گھر میں آپ کو غیبت ہوتی ہوئی ملے گی. اللہ ماشاءاللہ. آخر اسلام پہ کون عمل کر رہا ہے؟ کیا آپ نماز پڑھ لینے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام پہ عمل ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے. اگر آپ نہیں پڑھو گے بروز محشر اللہ آپ سے سوال کرے گا, اور اگر اس کی رحمت بندی آپ کے اوپر نہ ہو تو وہ آپ کو جہنم کی وادیوں میں ڈال سکتا ہے. وہ مالک مطلق ہے, وہ صاحب کل ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہمارا معاملہ اتنا خراب کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی جو کنڈیشن آتی ہے, ہماری کنڈیشن کیا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر رکھ دیا ہے. ہم نے قرآن مقدس کو ایک دم چھوڑ کر رکھ دیا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. الحمدللہ. یا اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شکیل بھائی ہیں, یہ انہوں نے دوا یوز کیا تھا اس وقت سے. آپ کو کتنا
फ़ायदा पहुंचा इससे? देखिए, इससे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 50% तो है फ़ायदा है, और थोड़ी कमी जो है ये आगे है, यहाँ पे गैप है, यहाँ के गैप में है, और यहाँ के थोड़े जैसे बहुत धीमे उग रहे बाल, और पीछे का जो है वो तो बराबर है, यहाँ कम थे पन आ गए यहाँ पे, आगे जो है वो कम जैसे लग रहे हैं।